السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم سید ضیاء الدین، یوٹیوب چینل حکیم آن لائن میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں ہم بواسیر کی مختلف اقسام، اس کے اسباب، علامات اور علاج پر بحث کریں گے۔ بواسیر کا مرض ہمارے ہاں بہت عام ہے اور تقریباً ہر تیسرا شخص کبھی نہ کبھی اس کا شکار ضرور ہو جاتا ہے۔ اگر بر وقت اس کی صحیح تشخیص اور علاج نہ کیا جائے تو یہ زندگی بھر کے لیے روگ بن جاتا ہے۔ بواسیر کے بارے میں عام طور پر مشہور ہے کہ یہ عمر رسیدہ لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں تیز گرم اور مرچ مسالہ دار اغذیہ کی وجہ سے یہ جوانوں اور بچوں کو بھی ہو رہا ہے۔ بواسیر کی بنیادی طور پر 5 اقسام ہیں، جن میں بواسیر خونی، بواسیر بادی، فسچولا جس کو بگندر کہا جاتا ہے، شقاق المقد اور خروج المقد شامل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بواسیر خونی کی۔ اس مرض میں بڑی آنت کے آخری حصے میں سوزش کی وجہ سے مسیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پاخانہ کے ساتھ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور قبض کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اگر اس کا بر وقت تشخیص اور علاج نہ کیا جائے تو مرض بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس مرض کے اسباب میں گرم غذاؤں کا کثرت سے استعمال، خصوصاً سرخ مرچ، گوشت اور تیز مسالہ جات کا استعمال، بار بار تیز جلاب لینا، گرم علاقوں کی مزاجی گرمی کے باعث خون جل کر کثیف اور بھاری ہو جاتا ہے اور نیچے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور آنتوں کے ان آخری رگوں میں پہنچ جاتے ہیں جو امعائے مستقیم سے ملتی ہے، سوزش اور کچاوٹ پیدا کرتے ہیں اور ان رگوں کے سرے اس کھنچے کچانے سے پھول کر ابھر آتے ہیں اور مسے بن جاتے ہیں۔ اس جلی ہوئی خون کی گرمی اور خشکی ان کو پھاڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے خون کا ترشح شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات سخت تکلیف کے باعث مقد پر ورم بن جاتا ہے۔ رگوں کی پھول جانے کی وجہ سے پاخانہ کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبض ہو جاتا ہے۔ اگر قبض نہ بھی ہو تو پاخانہ مشکل سے آتا ہے اور پھولی ہوئی رگوں پر دباؤ پڑنے سے تکلیف اور درد کے ساتھ خون کا اخراج بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بواسیر خونی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ پاخانہ کے ساتھ خون خارج ہوتا ہے، جو کبھی پاخانہ کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے اور کبھی قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے۔ زیادہ خون کے اخراج سے مریض انتہائی ضعیف ہو جاتا ہے، بعض اوقات مسیں متورم ہو کر باہر نکل آتے ہیں، مقد کے مقام پر جلن اور خارش ہوتے ہیں۔ بواسیر کے مسے کسی مریض میں اندر کی طرف ہوتے ہیں اور کسی مریض میں باہر کی طرف۔ بواسیر خونی کا اصولی علاج یہ ہے کہ جب تک مسوں سے سیاہ اور غلیظ خون آتا رہے اور ضعف ظاہر نہ ہو تو خون کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ جب خون خالص اور سرخ خارج ہونے لگے تو ایسی حالت میں خون رکنے کے لیے صفوف حابس، یہ قرشی لیبارٹری کا ہے، 1 چمچ صبح و شام ہمراہ شربت انجبار 4 چمچ صبح و شام 1 گلاس پانی میں ملا کر استعمال کرائے۔ مسوں کو ختم کرنے کے لیے قرشی کا پائلز ایکس مسوں پر دن میں 2 سے 3 مرتبہ لگانا انتہائی مفید ہوتا ہے۔ بڑی آنت کے رگوں کے فعل کو درست کرنے کے لیے اطریف المقد رات کو 1 چمچ سوتے وقت پانی کے ساتھ استعمال کرے۔ اسی طرح قرشی کی پائلین گولیاں 2 گولیاں صبح، دوپہر، شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا انتہائی مفید ہے۔ اس نسخے کی استعمال سے انشاءاللہ چند ہفتوں میں بواسیر کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا۔ بواسیر کے مرض میں پرہیز انتہائی لازمی ہے۔ بواسیر خونی میں گرم اغذیہ، بڑا گوشت، انڈا، سرخ مرچ، بینگن، زیادہ چائے اور زیادہ مشقت والے کام سے پرہیز کرنا انتہائی لازمی ہے۔ اس مرض میں ایسی غذائیں لینی چاہیے جو ہلکی، نرم اور زود ہضم ہو، جیسے نرم کھچڑی، مونگ کا دال، بکری کا شوربہ، کدو، ٹینڈا، توری، کھیرا، دودھ، دہی استعمال کرنا انتہائی مفید ہے۔ بواسیر خونی میں یہ بات آپ ذہن نشین کر لے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب تک مسوں سے سیاہ اور غلیظ خون خارج ہو رہا ہو اور جسم میں ذوب ظاہر نہ ہو تو خون کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سیاہ اور غلیظ خون کو بند کر دیا جائے اور حابسات استعمال کی جائے تو اس سے دل، جگر اور تلی کے فعل پر انتہائی مضر اثرات پڑتے ہیں۔ اس بیماری میں بھی بواسیر خونی کی طرح کثیف اور بھاری خون مقد کے رگوں کو پھلا دیتا ہے اور اکثر مسیں بن جاتے ہیں۔ اس بیماری میں خون تو خارج نہیں ہوتا لیکن درد بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس مرض میں ریاح بہت زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ تر جوف شکم میں اور کبھی کبھی سارے جسم میں گھومتی رہتی ہے۔ بواسیر بادی کا سب سے بڑا سبب دائمی قبض ہے۔ اس کے علاوہ کسی سخت جگہ پر زیادہ دیر تک بیٹھے رہنے سے مقد کے رگوں پر تیز دباؤ پڑتا ہے، جس سے مقد کے رگے پھول جاتے ہیں۔ بادی اور تبخیر پیدا کرنے والی اغذیہ کا کثرت سے استعمال اور گوشت کے زیادہ استعمال سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔
جگر کی گرمی اور دیگر جگری امراض کی وجہ سے بھی صفرا بہت زیادہ پڑتا ہے اور انٹریوں میں گرتا ہے، جس کی وجہ سے مقد کے رگیں پھول جاتی ہیں اور اس سے بواسیر بادی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خواتین میں حمل کے دوران بھی بواسیر بادی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس مرض کی علامات یہ ہے کہ جو کہ شکم میں ریاح گھومتی رہتی ہے، قبض ہوتی ہے، بعض اوقات اعضاء شکنی اور جوڑوں میں درد کی شکایت ہوتی ہے، کمر اور رانوں میں بھی درد ہوتا ہے، ہاضمہ خراب اور بھوک کم ہو جاتی ہے، چہرہ اور جسم کی رنگت پھیکی زردی مائل ہو جاتی ہے، بعض اوقات خارش کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بواسیر بادی میں چونکہ ریاح کی زیادتی ہوتی ہے، اس لیے سب سے پہلے ایسی دوائی استعمال کرنی چاہیے جس سے ریاح ختم ہو جائے۔ اس کے لیے جوارش جالینوس کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں، آدھا چمچ صبح و شام نہار منہ پانی کے ساتھ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ حب حلتیت 2 گولیاں صبح و شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ استعمال کرنا ریاح کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ حب مقل کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں، 2 گولیاں رات کو سوتے وقت استعمال کریں۔ مقد پر خارش اور سوزش کی صورت میں اشرف کا مرہم بواسیر لگانا انتہائی مفید ہے، اور رات کو سوتے وقت معجون خبز الحدید 1 چمچ استعمال کرنا اس مرض میں انتہائی مفید ہے۔ بواسیر بادی کے مرض میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس مرض کی معمولی تکالیف ہمیشہ رہا کرتی ہے، لیکن کسی بدپرہیزی کی وجہ سے یا خارجی اسباب کی وجہ سے اس مرض کا دورہ کے ساتھ شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس مرض میں پرہیز کرنا انتہائی لازمی ہے۔ اس کی پرہیز میں بادی اغذیہ جیسے آلو، مٹر، گوبھی، بھنڈی، بینگن، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، زیادہ میٹھی اشیاء، ترش اور چٹخاریدار اغذیہ سے پرہیز کرنا انتہائی لازمی ہے۔ اسی طرح اگر غذا کی بات کریں تو اس مرض میں بواسیر خونی والا غذا ہی استعمال کر لیں۔ اسی طرح بواسیر کی ایک قسم کا نام ہے شقاق المقد۔ اس مرض میں بواسیری ممکن نہیں ہوتے، البتہ مقد پر خارش، سوجن اور بعض اوقات مقد پھٹ جاتا ہے۔ شقاق المقد کے اسباب میں بواسیر بادی، پیٹ کی کیڑے، بدہضمی، تیز مسالات کے بار بار لینے یا مرچ اور تیز مسالہ جات والے اغذیہ کے استعمال، شراب خوری، مقد پر چوٹ لگنے یا کسی نوکدار چیز کی چبھنے سے بھی مقد پر ورم ہو سکتا ہے۔ شقاق المقد کے مرض میں مقد پر خارش ہوتی ہے اور ورم کی حالت میں مقد کے گرد جلن اور سوزش اور شدید درد ہوتی ہے۔ پاخانہ پیچش اور مروڑ کے ساتھ آتا ہے، براز میں بلغم سیاہی مائل نکلتا ہے اور پیشاب بار بار آتا ہے۔ شقاق مقد میں پاخانہ کے اخراج کے ساتھ شدید درد اور جلن ہوتی ہے، اور کبھی بواسیر کا مواد یا خون بھی خارج ہوتی رہتی ہے۔ شقاق المقد کا اصولی علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے مریض کے آنتوں کو صاف کرنا چاہیے۔ اس کے لیے روغن ارنڈ 30 ملی لیٹر 1 کپ دودھ میں ملا کر مریض کو پلائے، اس سے 2-3 دست آ کر آنتیں صاف ہو جائے گی۔ مقد پر اگر ورم اور خارش ہو تو اس کے لیے نیمورائڈ ہمدرد کا یہ تیار کریم ملتا ہے، یا اشرف کا مرہم بواسیر، یہ مقد پر لگائے، اس سے درد اور سوجن میں آرام آ جائے گا۔ اگر شقاق المقد میں بواسیر یا نواسیر نہ ہو، صرف مقد پر ورم، درد اور خارش ہو، تو اس کے لیے شربت کاسنی 4 چمچ صبح و شام پانی میں ملا کر مریض کو استعمال کرائے۔ اسی طرح حبیرال 2 گولیاں صبح و شام کھلائے۔ اطریف الملین رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھلانا شقاق المقد کے مرض کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے۔ اس مرض میں بھی گرم اور تیز اغذیہ کا استعمال جو بواسیر خونی کی پرہیز میں بتایا گیا ہے، ان غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس مرض میں مریض کو پتلی اور نرم غذائی استعمال کرانی چاہیے، جیسے ساگودانہ کا کھیر، شوربہ، یخنی تھوڑی تھوڑی مقدار میں مریض کو استعمال کرانا انتہائی مفید ہوتا ہے۔ بواسیر کی ایک قسم کا نام ہے خروج المقد۔ اس مرض میں مقد کے عضلات انتہائی ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پاخانے کے وقت یا زور لگانے کے وقت مقد باہر نکل آتا ہے۔ طبی اصطلاح میں اس کو کھانچ نکلنا بھی کہتے ہیں۔ اس مرض کے اسباب میں عام جسمانی کمزوری، دائمی قبض، بواسیر، عرصہ تک پیچش یا زہیر کی شکایت میں مبتلا رہنے سے مقد کے عضلات ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور پاخانے کے وقت یا زور لگانے کے وقت مقد باہر نکل آتا ہے۔ مقد کی علامات یہ ہے کہ ابتدائی مرض میں صرف پاخانہ کے وقت مقد باہر نکلتا ہے، لیکن جب مرض پرانا ہو جائے تو کھانسنے یا زور سے ہنسنے یا کسی زور والے کام سے بھی کھانچ نکلتا ہے۔ فراغت کے بعد یہ انگلیوں کی مدد سے اندر واپس چلا جاتا ہے۔ مرض کی شدت کے اعتبار سے مقد 1 سے 2-3 انچ تک باہر نکلتا ہے۔
اس مرض کا اصولی علاج یہ ہے کہ صفائی کے لیے صرف پانی کا استعمال کرے، پانی کے علاوہ کوئی چیز استعمال نہ کرے، جیسا کہ عام طور پر رواج ہے کہ صفائی کے لیے ٹیشو پیپر یا دیہات وغیرہ میں مٹی کے ڈیلے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو صفائی کے لیے صرف پانی استعمال کرے۔ صفائی کے بعد پٹکڑی 1 تولا 1 پیالی پانی میں اچھی طرح حل کر کے ململ کا نرم کپڑا اس میں تر کر کے مقد کے اندر رکھوائے اور کوشش کرے کہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہی عمل دہرائے۔ اسی طرح کشتہ فولاد 5 گرام نوشدارو لولوی 100 گرام میں اچھی طرح مکس کر لے اور آدھا چمچ صبح و شام پانی کے ساتھ کھلائے۔ انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے یہ دوائی استعمال کرنے سے مقد جو ہے وہ اپنے اصل حالت پر آ جائے گا اور پاخانہ یا زور لگانے کے وقت نہیں نکلے گا۔ اس مرض میں گرم اور بادی اغذیہ، محنت، مشقت اور زور والے کام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ مریض دوران علاج بستر پر آرام کرے۔ اسی طرح اس مرض میں نرم اور مقوی غذائیں استعمال کرنی چاہیے، جیسے دودھ، خشک دودھ، بکری کا شوربہ، ساگودانہ، جو کا دلیا، تلبینہ اور پھلوں کا رس استعمال کرنا اس مرض کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اسی طرح بواسیر کے ایک اور قسم کا نام ہے بگندر یا نواسیر، جس کو عام طور پر فسچولا کہا جاتا ہے۔ اس مرض میں بڑی آنت اور پاخانہ والی جگہ پر زخم پیدا ہو کر متعفن ہو جاتے ہیں اور مقد کے اندر کی طرف ایک محکا بنتا ہے جس سے زرد رنگ کی رطوبت نکلتی ہے۔ بگندر یا نواسیر کی 3 اقسام ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ ناسور آر پار ہو، یعنی بڑی آنت سے جو موقع نکلتا ہے تو اس کا ایک سوراخ بڑی آنت کی طرف ہوتا ہے اور ایک سوراخ مقد کی بیرونی طرف ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس میں پاخانے کے فضلات وغیرہ بھی خارج ہوتے ہیں۔ اسی طرح نواسیر کا دوسری قسم میں مقد کی باہر طرف موقع کا سوراخ ہوتا ہے اور اندر کا طرف جو ہے وہ بند ہوتا ہے۔ نواسیر کی تیسری قسم میں موقع کا منہ بڑی آنت کے اندر کی طرف کھلا ہوتا ہے اور مقد کے باہر کی طرف بند ہوتا ہے، اور یہ سب سے خطرناک قسم ہوتی ہے۔ بگندر کے اسباب بھی بواسیر کی اسباب کی طرح گرم تیز مسالہ جات کا استعمال، گوشت خوری، زیادہ عرصہ تک پیچس رہنے اور مقد پر زخم یا چوٹ لگنے سے زخم بننا، جو غفلت اور بے پرواہی کی وجہ سے ناسور بن جاتا ہے۔ بگندر کے علامات یہ ہوتے ہیں کہ اس میں ناسور کے زخم سے ہر وقت زرد پانی یا پیپ خارج ہوتا رہتا ہے یا سوراخ کی جگہ دبانے سے مواد خارج ہوتا ہے۔ باقی تمام علامات وہی ہوتے ہیں جو بواسیر خونی کے ہوتے ہیں۔ اس مرض کی ابتدائی حالت میں طریقہ علاج وہی ہے جو بواسیر خونی کے لیے بتایا گیا ہے، البتہ اگر مرض بڑھ جائے تو اس کے لیے کسی ماہر سرجن سے آپریشن کروانا ہی بہترین علاج ہے، کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دواؤں کے استعمال سے مریض کو صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے، مستقل علاج کے لیے آپریشن کرانا ہی بہترین آپشن ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے بواسیر کے مختلف اقسام، اس کے اسباب، علامات اور علاج کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹ میں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے مفت طبی مشورہ لے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ طب سے متعلق ہماری اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائے، اس طرح ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک پہنچ سکے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔